جی ہاں، تو 56 سال پہلے جس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور جس قائد کو پھانسی چڑھا دیا گیا کوئی 1979 میں، لیکن اس کی سیاست، اس کی پارٹی آج بھی اسی کے نام سے منسوب ہے۔ میری مراد پاکستانی سیاست کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ سحر انگیز سیاستداں ذوالفقار علی بھٹو سے ہے، جن کی صاحبزادی بھی بہرحال شہید ہوئیں، اور اس شہادت کے خاندان کو بہرحال آج جب زرداری صاحب چیئرمین ہیں، صدر ہیں، اور اب خود ان کے نواسے یعنی بھٹو صاحب کے انہیں بھی وزیر خارجہ کا شرف حاصل ہوا، بے نظیر بھی وزیر خارجہ رہیں، بلاول بھی وزیر خارجہ رہے، اور آج 56ویں یوم تاسیس پر ادھر جو بلاول اور ان کے والد کے درمیان جو ایک بیانیے میں اختلاف کی خبریں آ رہی تھیں، آج بلاول نے جی بھر کے اپنے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس بیانیے پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جس میں انہوں نے شریفوں کو ایک بار پھر للکارا۔ ہمارے ساتھ ہیں بشریٰ قمر، لیکن بشریٰ قمر سے پہلے دیکھیے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے اس جلسے میں خاص طور پر اپنی مخالف نون لیگ کے حوالے سے کیا کہا۔ انشاءاللہ تعالی جیالہ وزیر اعلیٰ گا بلوچستان کا مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمت صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے۔ جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے، وہ آج مہنگائی لیگ، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یہ سیاست کے شوباز ہے۔ میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں۔ اس آئین کی بالادستی کے لیے صدر زرداری کی دستخط سے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے۔ جی ہاں، بلاول نے بڑے جوش و خروش سے، میں نے کہا نا، اپنے بیانیے کو آگے بڑھایا، اور اس سے محترم آصف زرداری صاحب نے گریز تو کیا ہی، لیکن ایک بار پھر دہرایا کہ بلاول کو وزیر اعظم تو بنائیں گے لیکن انہیں بھی سیکھنا بھی ہے۔ دیکھیے گا زرداری صاحب کا بیانیہ۔ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ بلاول کی سپورٹ کرنی ہے، اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے، اور جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا، آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے۔ جی ہاں، لیڈر بنانا ہے، مستقبل کا وزیر اعظم بھی، قمر وزیر اعظم بھی قرار دے دیا۔ ہماری بیورو چیف بشریٰ قمر ساتھ ہیں۔ بشریٰ نے آج کور کیا، بلکہ کل سے وہ کور کر رہی ہیں بلاول بھٹو آصف زرداری کی آمد کو۔ بشریٰ، شکریہ آپ کا۔ بتائیں، ایک تو سب سے بڑا پہلے سوال کسی جلسے کے حوالے سے یہی ہوتا ہے، سردیوں کی آمد ہے، پیپلز پارٹی کبھی بھی، کوئٹہ بلوچستان کبھی بھی پیپلز پارٹی کا گڑھ تو نہیں رہا، لیکن آج کا جلسہ جتنی تیاریاں کی گئی تھیں، جتنی میڈیا ہائپ کی گئی تھی، اسے آپ کیا کہیں گی؟ سائز کے اعتبار سے بہت بڑا جلسہ، یا کہیں گے کہ نہیں بس ٹھیک تھا؟ کیا کہیں گی بشریٰ؟ دیکھیں مجاہد صاحب، آج جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس جو ہے وہ کوئٹہ میں منعقد کیا، تو اس میں صرف کوئٹہ کے جو جیالے ہیں وہی شامل نہیں تھے، بلکہ پورے سندھ سے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لیکن جس طرح سے اگر دیکھا جائے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھر دیا جائے گا اور بھرپور پاور شو جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے گا، تو اس لحاظ سے گراؤنڈ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے، اگر میں کہوں کہ وہ انہوں نے اپنے طور پر وہاں ڈیزائن کیا تھا، اور وہاں سٹیج کے سامنے جو ایریا تھا اس کو پورا انہوں نے کور تو کر لیا، لیکن جس طرح سے پاور شو کا ایک کہا گیا انہوں نے کہ پاور شو کیا جائے گا، وہ پاور شو تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن جلسہ ناکام بھی نہیں تھا۔ جلسے میں لوگوں نے شرکت کی، پورے پاکستان سے لوگ آئے بڑی تعداد میں، خصوصاً ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن کے لوگ جو ہیں انہوں نے شرکت کی، بلوچ بیلٹ سے بہت سارے لوگ تھے وہ یہاں پر شامل
لیکن بشرا یہ بھی تو ہے نا کہ بشرا غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں ایوب اسٹیڈیم میں پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں غالباً 15 سے 20 ہزار، یعنی اگر کھچا کھچ بھر جائے، لبریز ہو جائے، چھلک پڑے، تب اتنے لوگ آتے ہیں غالباً کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں۔ اگر سڑکوں تک لوگ آئیں تو لوگ کہیں گے کہ بہت کامیاب جلسہ تھا۔ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئٹہ اسٹیڈیم بھرا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ 10,000 سے کم لوگ آئے تھے، لیکن سردار زہری بھی تھے، قادر بلوچ بھی تھے، صادق عمرانی نصیر آباد سے لائے ہوں گے، یعنی یہ سب مل کے، جبکہ سندھ میں بہت بڑی تعداد سے لوگ گئے، تو پھر اس جلسے کو بہت کامیاب تو نہیں کہا جائے گا نا؟ بالکل مجاہد صاحب، اسی طرح سے تھا کہ جس طرح ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس میں کئی ایسے قداور شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر شامل تھیں، اور ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ بڑی تعداد میں قداور شخصیات جو ہیں، قبائلی شخصیات جو اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکی ہیں، یہ اپنے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں گی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں صرف بلوچستان کے لوگ نہیں تھے، اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے جو جیالے تھے انہوں نے بھی شرکت کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئی۔ مجھے ایک اور یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف آئے تھے، میاں نواز شریف آئے تو وہ جلسہ تو نہیں کیا، لیکن بڑی قداور شخصیات نے شمولیت اختیار کی۔ آج بھی خیال تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بدنجو یا پھر اور ان کے ساتھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، بلکہ بیشتر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے تو نون لیگ کے ساتھ چلے گئے، سردار فتح حسنی چلے گئے اور بہت کو دیکھا۔ تو پچھلے 48 گھنٹے میں پیپلز پارٹی میں کوئی قداور مطلب کوئی سینئر وزیر، سابق وزیر اعلیٰ، کسی پارٹی کا سربراہ شامل نہیں ہوا؟ دیکھیں مجاہد صاحب، کل جو ہے کافی شمولیتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہو چکی ہیں، جس میں جو ہے سمینہ جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، اس کے علاوہ آغا شکیل جو ہیں انہوں نے شمولیت کی ہے، عارف محمد حسنی جو ہیں، نعمت اللہ زہری ہیں، انہوں نے جو ہے وہ شرکت کر لی ہے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کا حصہ جو ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کچھ خاندان کی ان کی کچھ مصروفیات تھی، خاندانی مصروفیات، جس کی وجہ سے وہ آج اس جلسے کا حصہ تو نہیں بنے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں جا کر وہاں شمولیت ضرور اختیار کریں گے اور اس کے بعد وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن آج بھی کچھ اہم شمولیتیں جو ہے وہ متوقع ہیں، جس میں نصیب اللہ مری جن کا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے رہا ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ آج 1-2 گھنٹے کے دوران جو ہے کچھ اہم شمولیتیں جو ہے وہ مزید بھی پیپلز پارٹی میں ہوں گی، اور اس کا اعلان جو ہے وہ 2 دن کے بعد پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں باقاعدہ طور پر اعلان بشرا، میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ بشرا کمپیئر تو کرنا نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو تو ایک حد تک کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ بہرحال ان کے وزیر اعلیٰ تو رہے، سردار زہری، پیپلز پارٹی کے بھی اسی طرح کچھ لوگ رہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں نواز شریف کے دورے سے اور زرداری صاحب کے دورے سے، تو آپ سوری ٹو سے کمپیئر اس طرح تو نہیں کیا سکتا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کی آمد، یعنی ان کے قائد کی آمد زیادہ مؤثر رہی بلوچستان میں، اور جو انتخابات پہ اثر انداز بھی ہوگی بلاول کے مقابلے میں اور زرداری کے مقابلے میں؟ بالکل، دیکھیں مجاہد صاحب، جب میاں نواز شریف کوئٹہ آئے تو ان کے آنے سے پہلے بھی نون لیگ میں شمولیتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن جب وہ کوئٹہ تشریف لائے تو انہوں نے فرداً تمام گروپ سے جو نون لیگ میں شمولیت کرنا چاہتے تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد کئی بڑے نام جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ جڑ گئے۔ لیکن جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کے دن اب قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ سیاسی میدان میں ایک طرح سے اپنے قدم جما رہی ہے، وہیں پر ہم زرداری کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی سیاست بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے آنے والے قریب دنوں میں کوئی رد و بدل کا ایک ایسا سلسلہ پھر سے چلے کہ جو لوگ نون لیگ کا حصہ بنے ہیں یا جو لوگ پہلے سے نون لیگ کا حصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پوزیشنز چینج کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رخ نہ ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر ان دونوں دوروں کے درمیان ہم دیکھیں کہ جس طرح زرداری صاحب کا دورہ ہے اور میاں نواز شریف کا یہاں پر دورہ تھا، تو اس میں اگر شمولیتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو نون لیگ کا جو دورہ تھا وہ کافی کامیاب رہا اور کئی بڑے نام جو ہے نون لیگ کے ساتھ شکریہ بشرا قمر، بیورو چیف ہماری۔ اپنے تبصرے تجزیے میں ایک توازن بھی تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بہرحال امپیکٹ کے اعتبار سے نون لیگ کا قائد کی آمد کوئٹہ میں زیادہ مثبت ثابت ہوئی۔ جلسے کے بارے میں
انہوں نے محتاط الفاظ میں یہ کہا کہ اسے بہت بڑا تو نہیں لیکن بہرحال ایک کامیاب جلسہ انہوں نے قرار دیا. اسی پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد ایک بڑے سینئر رہنما سے بلوچستان کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بیلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بلوچستان سے انتخابی مہمی کا کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے آغاز کیا, اپنا 56واں یوم تاسیس منایا. جلسے کے حوالے سے کتنا, یہی کہا جاتا ہے کتنا بڑا تھا, شاندار تھا, ناکام ہو گیا, کامیاب ہو گیا, مختلف تفصیلات آتے ہیں. میرے ساتھ بڑے سینئر رہنما محترم حاجی نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا جی دیکھیں حاجی صاحب سے رابطہ ہو جائے میرا, تھوڑی سی موسم کا بھی سبب ہے. اور حاجی صاحب, جی حاجی صاحب اتنی بلوچی آتی ہے کہ میں آپ سے کہہ سکوں کہ چیالے واجہ منتوار تو چونے واجہ. حاجی صاحب پہلا سوال یہی آئے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایوب اسٹیڈیم میں بے شمار جلسے دیکھے ہیں. ایک آدھ بار میرے بھی اتفاق ہوا, ہم لوگ ہر جلسے کو ٹھاٹے مارتا سمندر لاکھوں میں کر دیتے ہیں. ایوب اسٹیڈیم میں غالباً 10 سے 15 ہزار اگر لوگ آ جائیں تو واقعی بہت بڑا جلسہ کہلاتا ہے. آپ تک کیا خبریں آئی ہیں؟ کیا 2 دن سے پیپلز پارٹی تھی, سندھ سے بھی لوگ آئے, ایک بڑا مؤثر جلسہ تھا حاجی صاحب؟ بریلی صاحب میں دیکھیں کسی کے پارٹی کے جلسہ پہ تو میں خاص تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں, مگر جو کرسیاں لگی تھی رات مجھے بتایا کسی نے کہ کوئی 4000 کرسیاں ہیں. ضرور یہ ایک یوم تاسیس کا جلسہ تھا, سندھ سے اور باقی صوبوں سے بھی لوگ آئے ہوں گے. اچھا ایک بات ہے کہ یہاں سیاسی جلسے بھی ابھی بلوچستان میں ہونے لگے ہیں, اور بلوچستان کی طرف شاید پولیٹیکل پارٹیز کا توجہ ہے, یا اس کو ایک آسان کھیل سمجھتے ہیں وقتی طور پہ. مگر بلوچستان کے ایشوز بڑے اہم ہیں, جلسے اہم نہیں ہے کہ اس کے ایشوز اتنے اہم ہیں کہ آج کل بھی مسنگ پرسنز کو سپریم کورٹ کے کہنے پہ آزاد کیا گیا ہے, اور کل پرسوں بھی تربت میں ایک جنازہ ہوا ہے 6 دن تک اس کو رکھا تھا. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن حاجی صاحب میں آتا ہوں اس طرف, لیکن ذرا ایک اور بات کہ میاں صاحب بھی یہاں آئے تھے, کافی شخصیات نے شمولیت اختیار کی. آج بھی مجھے خیال یہ تھا کہ شاید سابق کچھ وزیر اعلیٰ کچھ وزیر شامل ہوں گے. بلاول صاحب نے کہا کہ بلوچستان کا اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا, یعنی بڑے انہوں نے زوردار طریقے سے کہا. تو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں جو حاجی صاحب؟ دیکھیں اگر شفاف اور آزادانہ الیکشن ہو شاید جو لوگ جو سوچتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے, مگر جیالہ ہو کیا فرق ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کے زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے. کیسے تبدیلی ہوگی؟ سبھی تو آ چکے ہیں, زہری بھی آ چکے, آپ کے بھائی بھی آ چکے, ہمارے میرے بڑے قابل احترام نوابزادہ رئیسانی صاحب, اسلم رئیسانی صاحب, ہمارے جمالی صاحب بھی آ گئے. میں تو پورا ماشاءاللہ سبھی سے گزرتا ہوا دیکھتا ہوا آیا ہوا ہوں. وہ اس کے ذمہ دار خود, اب وہ تو یہ نہیں کوئی یہاں پر کوئی چودھری بیٹھا ہوا ہے بلوچستان کی کرسی پر, کوئی لا کے بٹھا دیا ہے ادھر سے, کوئی جکرانی بجرانی بھٹو رزداری, آپ ہی لوگ تو حکومت کر رہے ہیں نا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جمال جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں 2 دفعہ یعنی الیکشن شاید منصفانہ نہ ہو, آزادانہ ہو. ایک دفعہ جب جنرل یحییٰ نے الیکشن کرایا, دوسرے دفعہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا, اس پسپائی کے نتیجے میں نواب اسلم کا حکومت بنا. کچھ عرصے کام ہوا, اس کے بعد ایک جعلی بدامنی ہمارے صوبے پہ مسلط کیا گیا جس پہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں ہو سکی اور باقاعدہ طور پہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد جب پسپا اسٹیبلشمنٹ نے ہوش سنبھالا تو ہمارے صوبے کا بڑا بدحال ہوا. آج بھی لگتا ہے کہ ایک انجینئرڈ سو کالڈ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات جو ہے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ نے کہا کہ
بلوچستان میں حکومت رہی ہے، پاکستان میں بھی پاکستانیوں کو حکومت رہا ہے، کوئی جان اور ٹام اور ڈک ہیری تو نہیں ہوا ہے ادھر حکومت، مگر پھر $150 ارب کیوں یہ ملک قرض دار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بہت عرصے سے اپنے ووٹر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی اور کو جواب دیں، اس لیے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ بلوچستان 1971 میں ایک صوبہ بنا تھا، اس سے پہلے کمشنریٹ کے تحت اس کو ایک کمشنر چلاتا تھا، یہاں ترقیاتی کام بہت عرصے سے روکے ہیں۔ اب آپ ترقیاتی کام تو روکے ہیں، بتائیں جام لذویلا کو کون سے اختیارات نہیں تھے؟ قدوس بدنجو کو چلے پیچھے پاتے کیا نہیں تھا؟ پھر بہرحال دو ہی پارٹیاں قومی سطح پر ہیں، ایک نون لیگ، ایک پیپلز پارٹی۔ مجھے نہیں علم کہ آپ اس کو کس کو ترجیح دیں گے، آپ کے پاس چوائسز بھی نہیں ہیں۔ ایک باپ بنائی تھی، باپ کے باپ بنائی جب بنی، بریلوی صاحب باپ کس نے بنایا تھا بتا بھی دینا۔ نہیں، باپ کو سبوں نے گود لیا، نون لیگ نے بھی باپ کو گود لیا، پیپلز پارٹی نے بھی گود لے رہی ہے، یہ بھی تو دیکھیے نا۔ آپ بریلوی صاحب آپ کراچی میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ باپ، میں آ کے کوئٹہ میں بھی کہہ دوں گا حاجی صاحب، تو بتا دیں لوگوں کو پتہ چلے۔ جی، جو بات پتا ہو سب کو وہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، بریگیڈیئر خالد فرید نے بتایا تھا، آپ ہاں کر لیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں سے بلوچی، یہ جو چنگیز مری نون لیگ میں گیا، بکٹی کے بیٹوں نے کیا کیا، مری کے بیٹوں نے کیا کیا، آپ کے جو بڑے بڑے انقلابی تھے مینگلوں کے بیٹوں نے کیا کیا، ان کی تھرڈ جنریشن نے کیا کرا، بڑے جو نام آپ کے نامی گرامی جو تھے وہ لوگ، سردار نواب پہاڑوں پہ جو لوگ لڑتے رہے، بعد میں کیا کرا انہوں نے، کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ دھوئے، ہمیں بھی تھوڑا بہت پتا ہے حاجی صاحب۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ اپنا خود جواب دیں، مگر قدوس بیزنجو تو نامی گرامی کوئی نواب نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے جینین پولیٹیکل پروسیس کو اگر چھوڑیں گے تو یہاں حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ ڈیلیور کرنے دیتے ہی نہیں ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے آپ گھبرا گئے تھے، وہ ایک دفعہ پولیٹیکل پروسیس کو آزاد شفاف چھوڑیں تاکہ عوام کے اندر سے جینین پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا ہو جو عوام کو جواب دے ہو، تو معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے پوری دنیا میں۔ نہیں، اب آپ کے یہ جو ہے اس کو میاں صاحب جو ہے جو گھومتے پھر رہے ہیں، اور آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے دسترخوان پہ آئے اور حکومت بھی کی میاں صاحب نے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جانے وقت نہیں، میں تو خیر جلسے پہ تھا کہ اس جلسے کو کیا کوئی بریک تھرو کہا جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے؟ بریک تھرو تو میں اس کو نہیں کہتا ہوں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب پولیٹیکل پروسیس، جب کیمپیننگ شروع ہوگا، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو غالباً مین اسٹریم پارٹیاں یہی شاید اس وقت میدان میں نظر آ رہی ہیں۔ باپ میں تو بڑی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اس وقت۔ دیکھیں باپ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھا، وہ کسی کا بنایا ہوا تھا، اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہکا جائے گا، ان کو کسی رخ دیا جائے گا۔ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی یقیناً یہ دونوں ہے، مگر ان دونوں کو یہ چاہیے کہ ایک بلوچستان کے ساتھ ایک پالیسی اور ایجنڈا کے تحت اترے تاکہ بلوچستان کے لوگ اپنے ووٹ دیتے وقت ان کو پتہ چلے کہ ان کا آئندہ مستقبل کس کو دیا جا رہا ہے۔ شکریہ حاجی لشکری رئیس صاحب، بڑے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے، اور حاجی صاحب تو خود مجھ سے سوال کرنے لگے، جو ان کا حق ہے بہرحال کر سکتے ہیں، جب میں ان سے سوال کر سکتا ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اس وقت اصل جنگ، بلکہ بڑی جنگ جوڈیشری عدالتوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، میاں صاحب کو ملنے والا ریلیف ہو، لیکن خود ججز ایک دوسرے سے کھل کر آ گئے ہیں۔ جوڈیشل کونسل میں جو چل رہا ہے، جسٹس مظاہر نقوی کا بیان بڑا جسے بولڈ کہا جائے گا، اور جس کا جواب جوڈیشری کے بڑوں کو دینا بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس وقت تو میں نے کہا نا کہ انتخابی جلسے تو اور سیاسی سے زیادہ لڑائیاں عدالتوں میں ہو رہی ہیں، کیسز کے حوالے سے بھی، چاہے تحریک انصاف کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، احتساب کا ہو،
اور دوسرا لیکن زیادہ ایک سنگین مسئلہ یہ ہے کہ اب خود ججز کھل کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری نہ صرف تقسیم ہو گئے ہیں بلکہ اب وہ سیاستدانوں کی طرح بیان بھی دے رہے ہیں. آج جسٹس ہمارے مظاہر نقوی نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھے کھلی عدالت میں میرا مقدمہ سنا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, تضحیک آمیز بیانات دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابقہ وزراء سے مل کر بار کونسلز بھی جو ہیں میرے خلاف مہم چلا رہی ہیں. باقاعدہ چارج شیٹ ہے پورے جوڈیشری کے خلاف, جوڈیشل کونسل کے خلاف بھی اور وکلا برادری کے خلاف بھی. میرے ساتھ بڑے سینئر سیزنڈ رہنما ہارون رشید صاحب ہیں. ہارون صاحب, جو فیض صاحب نے کہا تھا اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. جی جی تھینک یو. جی ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے, تو وہ تو جس دن ہمارے آرگومنٹس تھے یا اس وقت بھی وہ ایز اے آبزرور بیٹھے ہوئے تھے جب ہم پاکستان بار کونسل کی طرف سے اور باقی جو ریفرنسز دائر ہوئے ان کی طرف سے وکلاء نے اپنے آرگومنٹس کر دیے تھے اور وہ ان کے سامنے ہی آرگومنٹس ہوئے تھے. اس میں ظاہر ہے پھر جوڈیشل کونسل نے یہ دیکھنا تھا کہ اس میں نوٹسز ایشو ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. وہ پھر وہ آنریبل ممبران ججز جو ہیں انہوں نے کنسیڈر کیا اور 4-1 کے فیصلے سے انہیں نوٹسز ایشو ہوئے. جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم استعمال ہوتے ہیں, ہم نے تو اب سارے ایویڈنسز لگا کے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ریفرنس ہے جو پاکستان بار کونسل نے دائر کیا ہے یا پروونشل بار کونسلز نے دائر کی ہیں. نہیں, لیکن ہارون بھائی آپ بھی جانتے ہیں, آپ وہ تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی کہ ججز اپنے فیصلوں میں بولتے تھے, لیکن یہ تو سیاسی زبان بات اسٹیٹمنٹ لگ رہا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میری تضحیک ہو رہی ہے, میرے ساتھ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بن گئے نا, اور باقاعدہ انہوں نے نام لے کر کہنا شروع کر دیا ہے. تو کیا اب ایک ججز رہ گئے تھے, سیاستدانوں کو چھوڑیں, وہ بھی جب اگر یہ بیان دیں گے, آپ تو چلیں باریں کرتی ہیں, کون سا کرتی ہیں, اس کے لیے کیسے آپ کہیں گے کہ وہ ہمارے یہاں شہ سرخیاں نہ بنے؟ دیکھیں نا, ہم نے تو کبھی بھی یہ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی جج صاحب کے خلاف وداؤٹ ثبوت جائیں. جو کے خلاف اس لیے ہم گئے تھے کہ یہ اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر دیا تھا انہوں نے, اور ایک چیف منسٹر, سٹنگ چیف منسٹر کو فیور کرنے کے لیے انہوں نے آڈیو لیکس بھی کی جو ایویڈنس ہے. وہ ہم یہ نہیں کہتے, یا تو ایویڈنس کے بغیر ہماری کوئی میل آف آئی ڈی ہوتی تو ہم نے فائل کر دیے ہوتے. ہماری تو کنٹینشن ایسی ہے ہی نہیں ہے, اور اگر ہوتی تو ہم سابق چیف جسٹس صاحب کے خلاف جاتے. ان کا بھی یعنی کہ ان کا اتنا رول تھا کہ وہ مرضی کے ججز کو بینچ بناتے تھے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرتے تھے, اس حد تک تھا. باقی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی جس وجہ سے ہم نے ان کے خلاف تو کوئی ریفرنس فائل نہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ بھی ایک افسوسناک امر ہو رہا ہے. چاہے پہلے تمام جو سابقہ چیف جج کے زمانے میں میاں صاحب کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں پکڑا جا رہا تھا, اب جب قاضی صاحب بیٹھے تو ان کو باقاعدہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ریلیف دیا جا رہا ہے. مثلا مجموعی طور پر اب ہم یہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ کو نام دیا جائے گا کہ یہ قاضی کورٹ ہیں, چودھری کورٹ ہیں, اس سے پہلے جو تھے ان کے ناموں سے کورٹوں کو پہچانا جائے گا کیا؟ ویسے تو دیکھیں, ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے, ابھی تو قاضی صاحب کا اتنا ٹائم نہیں ہوا, لیکن جس طرح سے وہ کورٹ ہولڈ کر رہے ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہیں, اگر فیئرلی دیکھا جائے تو ان کی آبزرویشن جو آتی ہے وہ بالکل صحیح آتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا جی کہ بھٹو صاحب کے جو پھانسی دینے والے ججز تھے وہ خود ہی مان رہے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اسی طرح پرویز مشرف والا جو کیس ہے اس میں فل کورٹ تھا اور فل بینچ نے یہ ڈکلیریشن دی تھی کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو تصویریں سب کی لگی ہیں نکالی جائیں, جس میں چاہے جسٹس نسیم حسن شاہ ہوں یا جسٹس انوار الحق ہوں, جسٹس یہی تھا نا کہ جو جہاں قاضی صاحب بیٹھے ہیں بڑی ان کی تصویریں تو لگی ہیں نا جنہوں نے ڈکٹیٹروں کو جو ہے انڈورس کیا ان کے پاس میں. ہارون رشید صاحب آپ بھی کانسنس کا کیوں نہیں مطالبہ کرتی؟ جی ڈیفینیٹلی تصویر دیکھیں نا, تصویریں ہٹانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اگر کوئی ججمنٹ آ جائے
کہ اس طرح کے جتنے بھی سپریم کورٹ کے سابقہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آئین اور قانون کے خلاف تھے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور یا ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے تھے، تو یہ ساری ججمنٹ لیکن مجھے ہارون بھائی اس بات پر ذرا درست کر دیں، گائیڈ کر دیں، کیونکہ آپ بہت سینئر اسٹوڈنٹ ہیں. کیا پاسٹ میں جو میں دورا پٹیل صاحب والا پیریڈ بھی دیکھا ہے، بعد میں اور بھی پیریڈ دیکھا ہے، ججوں کے درمیان باہمی اس طرح کی بیان بازی ہوتی تھی؟ اس طرح جیسے یہ جو جوڈیشل کونسل کے خلاف ہمارے جیسے مظاہر نقوی بات کر رہے ہیں، نام لے کے کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کرا، بار کونسل، کیا اس طرح کی تھی آپ کے یہاں روایت کبھی؟ لیکن نا پہلے اس طرح کے ججز بھی نہیں تھے، وہ اس طرح پالیٹکس نہیں کرتے تھے. جج بطور جج تو اس کا تو کسی بھی شخص کے تعلق ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. جج کی پوسٹ ایسی ہے کہ وہ صرف جج ہوتا ہے اور وہ فیصلے دیتا ہے. اس کے پاس قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اختیار ہوتا ہے، اور اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر سیاست میں انوالو ہوں گے اور سیاسی پارٹیوں کو فیور کریں گے تو یہ جج پہلے اس طرح سے ہوتے ہی نہیں تھے. اس لیے پہلے کوئی ہماری ہسٹری ایسی نہیں ہے. لیکن جو کرتے تو تھے سوری، پھر میں آپ بہت ہی سینئر ہیں بڑے ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خود نسیم حسن شاہ نے بعد میں اپنی پھر کتاب میں ان کو اعتراف کرنا پڑا، اور پھر ایک بڑا مشہور جملہ ہوا تھا، کیونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ بحال کر دی گئی تھی، بے نظیری نہیں کی گئی تھی، لاڑکانہ کا وزیر اعظم کے لیے ایک فیصلہ، لاہور کے وزیر اعظم کے لیے دوسرا فیصلہ. یہ تو ہوا ہے نا. دیکھیں نا، جب بھی ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے ہماری عدلیہ اس کے ماتحت رہی. سپریم کورٹ ہماری جو ہے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو فیور کیا. انہوں نے کبھی بھی کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کی. اس حد تک تو یہ ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آیا وہ ان کو اس کے ظاہر ہے اس کو انہوں نے فیور کیا اور 10 سال ڈکٹیٹر لگا گئے. ادھر تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کہتے ہیں جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے، کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کنسٹیٹیوشن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کو اٹھا کے آپ 10 سال دے دیں اور اسے صدر بھی وردی میں بنا دیں؟ تو اس طرح جو سپریم کورٹ کا کنڈکٹ سابقہ تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، اور اس لیے اب یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ملک کو کوئی سیدھی راستے پہ چلنے دیں. اس طرح ہوں گی نا محترم، آپ بار کونسل یہ مطالبہ کریں کہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ فل بینچ کوڈ بنے، اور جو ان کے سابقہ ججوں نے جو کچھ کیا، جیسے کرامول کو نشان عبرت بنانے کے لیے برطانیہ میں لگایا گیا تھا نا، کہ آپ پھر کریں. بنگلہ دیش میں لوگوں نے پھر بعد میں کیا، آپ بھی کریں کہ ہاں اگر جسٹس انوار الحق نے نظریہ ضرورت کے تحت کیا تھا، جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ کیا تھا، جسٹس، تو ان سب کو ایک بار کر دیجئے نا. آپ لوگ کہیں مطالبہ کریں. آپ تو بیٹھ کر فل کورٹ بینچ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیف جسٹس ہو، آپ تمام باریں مل کر فل کورٹ بینچ میں ایسا خراج تحسین اسے پیش کرتی ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرا یہ پرسنلی خیال ہے کہ میں بطور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ایک پٹیشن اب فائل کروں گا جس میں سابقہ جتنے بھی آرمی چیف صدر بنے ہیں وہ آرڈر نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے، اور انہیں انکنسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا جائے کہ جتنے بھی انکنسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ بنے ہیں اور وردی میں بنے ہیں وہ کنسٹیٹیوشن میں کسی جگہ اس کی جگہ نہیں تھی، نہیں مینشن تھا. تو اس لیے جو بھی ایکٹ کیا گیا ہے سابقہ جوڈیشری نے یا جس نے بھی کیا ہے اسے کنڈیم کیا جائے اور آئندہ کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے. یہ فل کورٹ انشاءاللہ. ہاں نہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ شاید ضیاء الحق کا نام آئین سے نکالا گیا ہے جس نے سب سے زیادہ آئین شکنی کری، لیکن ہمارے سیویلین نے بھی کم نہیں کرا. سوری ٹو سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو سب سے زیادہ آئین کا حلیہ بگاڑا تھا. یہ بھی ایک تاریخ کا المیہ ہے نا. وہ تو ہے، لیکن دیکھیں نا اس کا تو مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین بھی تو دیا تھا اور اس آئین میں متفقہ ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے کیے تھے. یہی افسوسناک امر ہے کہ ان کو کس طرح کیا گیا. مجھے تو پتا ہے کہ 16 لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا تھا، پھر ترمیم ہوتی تھی. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. ایک دن ایک رات میں 54 قراردادیں پاس کی گئی سینٹ میں. جی، لیکن یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کو اب فل بینچ، آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فل بینچ بیٹھ کے سابقہ ہسٹری کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے، جتنے بھی آرڈرز ہوئے ہیں اور جو بھی ایکٹ ہوئے ہیں، اور تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی کو یہ ضرورت نہ ہو کہ وہ کسی بھی ڈکٹیٹر کو فیور کرے اور ڈکٹیٹر کو 10 سال کے لیے بٹھا دے. ٹھیک ہے ہارون بھائی، معذرت کے ساتھ میری آواز ذرا بلند ہوئی ہے. آپ کی طرف قطعی اشارہ نہیں ہے، میں یعنی مجموعی طور پر جو ادارے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی میں ٹھیک کہتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں بھی ادارے کی بات کرتا ہوں. ہم جو ہے وہ ہم کسی پارٹی کا اہلکار نہیں بنتے. پاکستان بار کوئی بھی بار کونسل پروونشلز ہیں وہ کسی پارٹی کا اہلکار نہیں بنتے. ہم اپنا آئین اور قانون کے مطابق جو کام میں اپنی طرف سے معذرت کر لوں گا، کہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کی بار کونسل یا آپ کے کوئی اشارہ آپ کی طرف ہے یا کسی طرف ہے.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو ڈسکشن ہوتی رہتی. اوکے, شکریہ ہارون رشید بھائی. ہارون رشید آپ سینئر سیزنٹ ہمارے لائرز ہیں, وائس چیئرمین جتنے گفتگو ہو رہی تھی کہ بدقسمتی سے اب عدلیہ جس طرح تقسیم نظر آ رہی ہے, ایک ادارہ جس بڑا مقدس ہوتا ہے, بالا تر ہوتا ہے, وہ بھی اگر کنٹروورسی تنازعات کا شکار ہو جائے تو ملک کو, قوم کو, اور سب سے بڑھ کے وہ لوگ جو انصاف مانگتے ہیں انہیں نقصان پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.